میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ میری آج کی گفتگو میں ایک خاص پہلو ہے، اپنی روحانیت دین کے معاملے میں کبھی ضائع نہیں کرنی۔ آپ کو لوگ دلیلیں دیں گے، لوگ آپ کو بہت ساری چیزیں نکال کے دکھائیں گے، لیکن جو روحانیت ہے نا، جو آپ کی اللہ سے وابستگی ہے، اس کو کمزور نہیں پڑنے دینا۔ 100% درست ہے بات کہ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، نفل پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اس لیے ڈھیر سارے لوگوں کو نئے نئے اسکالرز نے نفل پڑھنے سے روک دیا ہے، غیر مؤکدہ سنتیں پڑھنے سے روک دیا ہے۔ میں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں کہ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پڑھیں تو پھر اللہ پتہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ رب فرماتا ہے جو اپنے پاس سے نیکی کرے گا نا، یعنی اللہ نے فرض نہیں کی، ضروری نہیں کی، یہ قرآن مجید ہے، جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا یا اللہ اسے کیا ملے گا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، بے شک اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ کو قدر کرنے والا پائے گا، شاکرun علیم، اور جاننے والا پائے گا۔ اپنے پاس سے نیکی کرو گے تو پھر رب قدر کرے گا تمہارے نفلوں کی۔ یہ تو آیت ہو گئی۔ اب بخاری مسلم کی مضبوط ترین حدیث، صحیح سند، صحیح روایت، صحیح متن، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ اور سنو سنگیو، نفل پڑھنا ضروری نہیں، پر اگر کوئی صبغت اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہے تو نفل پڑھے گا تو رنگ دیا جائے گا۔ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے سونا کسی کا رنگ ہو سکتا؟ تو یہ رنگ کیسے ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نفل پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی اتنی مضبوط روایت ہے کہ چیلنج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز، اس لیے لوگوں کی باتوں پہ نہ آیا کریں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو نفل پڑھنے چھوڑے گا نا، وہ سنتیں بھی چھوڑنی شروع کر دے گا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو سنتیں چھوڑے گا ایک ٹائم آئے گا واجب بھی چھوڑے گا۔ اور یہ سارے بند ہوتے ہیں، نفل، سنتیں، مستحبات، یہ 4 دیواری ہوتی ہے۔ پھر جو یہ بند توڑ دے گا، پھر خدا نخواستہ ایک دن آئے گا کہ فرض بھی چھوڑے گا۔ اللہ معاف کرے ایسا وقت نہ آئے۔ اس لیے اپنی روحانیت نہیں ضائع کرنی، اپنی وہ خوبصورتی نہیں ضائع کرنی، اپنا وہ حسن نہیں ضائع کرنا۔ وہ جو نفل سے، عبادت سے، ریاضت سے نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی حج کا فلسفہ ہے، یہی عبادت کا فلسفہ ہے، یہی خدمت کا فلسفہ ہے۔